تو اسی طرح دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غربت کا رونا بہت ہی آسان ہے، غربت کو مٹانا اور حالات کا سامنا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو لوگوں پر سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھوں سے ہینڈل نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ رب تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئی صبر کیجئے، یہ آپ کی مددگار ہے۔ مصیبت آئے نماز پڑھیے، یہ آپ کی مددگار ہے۔ تو نماز اور صبر یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کی مصیبت کے لیے مددگار ہیں، اور مددگار تلاش کرنے کے لیے آپ ماحول میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ دو چیزیں اپنا لیجئے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور نماز کی عادت نہ چھوڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں دور فرما دے گا اور ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ کہ جس کو کوئی تکلیف ہو، مصیبت میں گھر گیا ہو، پریشانی میں گھر گیا ہو، وہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی قضائیں آپ پر ہیں تو قضائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ الغرض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ نماز پڑھنے والا کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہی ہے، آزمائش اپنی جگہ جو رب تعالیٰ